إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ کل کے پارے میں سے آپ نے کیا سیکھا؟ کچھ بتائیں گے؟ ہم ابھی شروع کرتے ہیں تھوڑی دیر میں. جی بتائیے. مائک دیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا، قتل کرنا بڑا جرم ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ. علم کے حصول کے لیے گھر سے نکلنا، سیکھنا اور سکھانا یہ جہاد کی قسم ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکی کے کاموں میں رشک ہونا چاہیے، حسد نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے لیے اللہ کا فضل مانگنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور جی ہاتھ اونچا کیجیے تاکہ نظر آئے ان کو. جی فرمائیے، آپ بولیے. السلام علیکم. سلام کو عام کرنا چاہیے. اوکے. خالص اللہ کی رضا کے لیے کی گئی ذرہ برابر نیکی بھی اللہ تعالیٰ اس کا دوہرا اجر دیتا ہے. صرف دگنا نہیں، اجرن عظیما، جی بہت بڑا اجر عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ کی دی ہوئی آسانیوں کو فالو کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی آسانیوں کو فالو کرنا جی چاہیے. اوکے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو آسانیاں رکھی ہیں ان کو بھی قبول کرنا چاہیے. یعنی یہ نہیں ضروری کہ کوئی کام مشکل ہوگا تو اسی پر اجر ہے، اور اگر کوئی آسانی ہے تو اجر نہیں، اس پر بھی اجر ہے. ٹھیک ہے. دعا صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے اور کسی سے نہیں، کیونکہ دعا عبادت ہے. شاباش. ٹھیک ہے. پیچھے. اچھا اخلاق اور اچھی ہمسائیگی عمر میں اضافے کا باعث بنتی ہے. گڈ. نیکی کرنے کے بعد نیکیوں کا داستان لوگوں کو نہیں سنانا چاہیے، بلکہ اللہ سے مغفرت مانگنی چاہیے. نیکیوں کی داستان لوگوں کو نہ سنائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص کریں. جی. شرک ناقابل معافی گناہ ہے. شرک. ٹھیک ہے. آگے لائیے. پیچھے دیکھیں، اب یہاں آگے آ جائیں. نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ نماز وقت کے اوپر پڑھنی چاہیے. نماز وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. امانتوں کا خیال اور ان کو اپنے ذمہ داروں کو دینا چاہیے. اس کے اہل لوگوں کو دینا چاہیے. جی. اور کوئی؟ جی السلام علیکم. نیکی کی سفارش کرنے والوں کو بھی برابر کا حصہ ملے گا. اور پھر دوسری بات یہ کہ نیت کو ہمیں بار بار چیک کرتے رہنا، کیونکہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. ایک وقت میں صرف ایک بات.
اور ایک دفعہ جب سلام ہو جاتا ہے نا، جیسے میں آپ سب کو سلام کر دیتی ہوں، تو بس نہ مائک پکڑتے ڈائریکٹ سوچی ہوئی بات بول دیا کریں تاکہ وقت بچے. وقت بہت قیمتی ہے. سخت دل کا علاج یتیم اور مسکین کا خیال رکھنا. یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا. قرآن کی آیت پہ تدبر کرنا چاہیے، صرف پڑھ کے نہیں گزر جانا چاہیے. ٹھیک ہے. چھوٹے چھوٹے گناہ بڑے بڑے گناہوں میں لیڈ کرتے ہیں. چھوٹے گناہ مل کر بڑا گناہ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے اب آگے چلتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله عز واقتدر وعلا وقهر، لا ملجأ ولا ملتجأ منه الا اليه ولا محيد ولا مفر. احمده سبحانه واشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر واتوب اليه واستغفره. تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو طاقتور، غالب اور صاحب اقتدار ہے، جو بلند اور غالب ہے، اور اس کی پکڑ سے بچنے کی کوئی جگہ اور پناہ گاہ نہیں مگر اسی کی طرف. نہ ہی دور بھاگنے کی جگہ ہے اور نہ فرار ہونے کی جگہ مگر اسی کی طرف. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہوں اور اس کا شکر بجا لاتی ہوں، اور اللہ نے اعلان فرما دیا ہے کہ جو شکر کرے گا وہ اس کو زیادہ دے گا. میں اسی کی طرف توبہ کرتی ہوں اور اسی سے استغفار کرتی ہوں. چھٹا پارہ. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما. برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا مگر یہ کہ کسی پر ظلم ہوا ہو، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. بری باتوں کو نشر کرنا، بری باتیں عام کرنا، کسی کا دینی یا دنیاوی عیب سر عام بتانا درست نہیں. اگر کسی شخص میں کوئی خامی پائی جاتی ہے، کوئی عیب پایا جاتا ہے، تو اس کو سر عام ذلیل کرنا جائز نہیں ہے، اور نہ ہر شخص کو بتانا جائز ہے، کیونکہ یہ غیبت ہے اور غیبت حرام فعل ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جس چیز سے محبت نہ کرتے ہوں اور پھر یہ کہ اس پر ناراض بھی ہوتے ہوں، اس کام سے بچنا ضروری ہے. یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں وہ ہمیں بھی پسند نہیں ہونی چاہیے. ہاں، ظالم کے خلاف آواز بلند کی جا سکتی ہے. اگر کوئی شخص ظلم پر اتر آئے تو مظلوم کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کی زیادتی کے خلاف آواز بلند کرے، خصوصاً جہاں آواز بلند کرنے سے اس پر ظلم رک سکتا ہو یا اس کا مداوع ہو سکتا ہو. اسی طرح لوگوں کو اس کے ظلم سے بچانے کے لیے اس کا عیب بیان کرنا بھی جائز ہے. اسی سے یہ بات بھی آتی ہے کہ حدیث کے وہ راوی جو اوتھینٹک نہیں تھے اور ضعیف روایات بیان کرتے تھے، ان پر جرح کی گئی ہے، کیونکہ اس سے دین کو محفوظ کرنا مطلوب تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غنی آدمی کا حق ادا کرنے میں دیر کرنا یا ٹال مٹول کرنا اس کی سزا اور اس کی عزت کو حلال کر دیتا ہے. اور پھر زیادتی میں پہل کرنے والے کو جواب دینے کی، یعنی آگے سے جواب دینے کی رخصت ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر
دو لوگ ایک دوسرے پر زیادتی کر رہے ہیں تو جس نے پہل کی اس کو دوسرا اگر جواب دیتا ہے تو پھر یہ ظلم نہیں ہوگا الا یہ کہ وہ اس سے بڑھ کر کوئی زیادتی کی بات کرے، اور پہل کرنے والا ہی اصل میں گناہگار ہوتا ہے، کیونکہ جو جواب دے رہا ہے وہ تو دراصل اپنا بدلہ لے رہا ہے۔ اسی طرح ظالم کے حق میں بد دعا کرنے کا جواز بھی ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اگر یہ باتیں پسند نہیں، یعنی برائی پہ زبان کھولنا، تو پھر اچھی باتوں کو اللہ تعالیٰ پسند بھی کرتے ہیں۔ لہٰذا اچھا کلام، پاکیزہ کلام، الکلمۃ الطیبہ صدقہ ہے۔ اسی طرح ذکر الہی کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، کسی کو اچھا مشورہ دینا، کسی کا غم بانٹ لینا، کسی کی اداسی کو دور کر دینا، کسی کو انس فراہم کرنا، یہ سب چیزیں پھر اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہیں۔ تو یاد رکھیے، کسی کا بھی عیب، کسی کے اندر پائی جانے والی کوئی برائی سامنے بھی اس کو تانا نہ دیں اور پیٹھ پیچھے بھی اس کو برا نہ بیان کریں، کیونکہ یہ پھر غیبت ہو جائے گی۔ اور جہاں تک کسی کے حقیقی عیب کو بیان کرنے کا تعلق ہے کہ کوئی برائی واقعی کسی میں ہے اور اس کو بولا جا رہا ہے، تو یہی تو دراصل غیبت ہے۔ معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا جب تک اسے کھلایا نہ جائے وہ کھاتا نہیں، جب تک اسے سوار نہ کیا جائے وہ سوار نہیں ہوتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے اس کی غیبت کی ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، جو اس میں ہے وہی ہم نے بیان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا غیبت کے لیے تمہیں یہی کافی ہے کہ تم اپنے بھائی کے اس عیب کا ذکر کرو جو اس میں ہے، یہی تو غیبت ہے کہ وہ عیب اس کے اندر ہے اور آپ کو اجازت نہیں کہ آپ اس کو اچھالیں۔ اسی طرح کسی کو رسوا نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے رسوا کرتا ہے اور نہ اسے حقیر سمجھتا ہے، یعنی کسی کو بدنام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح گناہوں کو کھلم کھلا بیان نہیں کرنا چاہیے، یعنی اگر انسان سے اپنے سے بھی کوئی غلطی ہو گئی یا کوئی گناہ ہو گیا تو پھر اس کو نشر نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے کھلم کھلا گناہ کرنے والوں کے۔ اور گناہوں کو کھلم کھلا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی گناہ کا کام کرے اور اس کے باوجود کہ اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا دیا ہے، مگر صبح ہونے پر وہ کہنے لگے اے فلاں میں نے کل رات فلاں فلاں برا کام کیا تھا۔ رات گزر گئی تھی، اس کے رب نے اس کا گناہ چھپائے رکھا، لیکن جب صبح ہوئی تو وہ خود ہی اللہ کے پردے کو کھولنے لگا، یعنی اللہ نے اس کو ڈھانپ دیا تھا لیکن اس نے خود اپنی برائی کو نشر کر دیا۔ تو کسی برائی کسی کی ہو اس کو بھی نشر نہیں کرنا چاہیے، اور گناہ خود سے ہو جائے تو اس کو بھی پبلک نہیں کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا ان تبدو خیرن او تخفوہ او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اگر تم کوئی نیکی ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ یا کسی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں معاف کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، یعنی اگرچہ ظالم کا شکوہ کرنا یا اس کے حق میں بد دعا کرنا جائز ہے، لیکن عفو درگزر سے کام لینا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی خود پوری قدرت رکھنے کے باوجود بہت معاف کرنے والا ہے اور بندے کو ڈھیل دیتا رہتا ہے تاکہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال صدقے سے کم نہیں ہوتا، اور معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں ہی اضافہ کرتا ہے، اور کوئی شخص اللہ کے لیے نیچا نہیں ہوتا مگر اللہ تعالیٰ اس کو اونچا کر دیتا ہے، یعنی جو اللہ کی خاطر جھک جاتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح پردہ پوشی کی بھی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا عیب چھپائے گا۔ اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام العفو آیا ہے، گناہوں اور برائیوں کو مٹانے والا، درگزر کرنے والا، اور یہ لفظ معنی کے لحاظ سے الغفور سے زیادہ مبالغے والا ہے، کیونکہ غفور کا معنی ہوتا ہے ڈھانپنا، اور اس میں یعنی العفو میں بالکل مٹا دینا۔ تو غفور ڈھانپ دینا اور عفو
بالکل صاف کر دینا. تو اللہ تعالیٰ گناہوں کے باوجود عذاب نہ کرنے والا بھی ہے، یعنی اگر کسی کے گناہ ہو جائیں تو اس کو معاف بھی کر دیتا ہے اگر وہ توبہ کر لے، اور بعض گناہ تو بغیر توبہ کے صرف نیکیاں کر لینے کی وجہ سے ہی معاف ہو جاتے ہیں. پھر فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ کو مانتے ہیں اور کچھ کا انکار کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کا کوئی راستہ اپنا لیں. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا بھی انکار کرتے ہیں. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جیسے ایتھیسٹس، مادہ پرست، جن کو اردو میں نیچری بھی کہا جاتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کو تو مانتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ کسی خالق کے بغیر اس کائنات کا وجود میں آنا ممکن نہیں، اور اس کو اس طرح چلانا بغیر کسی منتظم کے یہ ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو مان لیتے ہیں. لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رسول کو مانے یا آخرت کو مانے یا فرشتوں کو مانے، اس کا وہ انکار کر دیتے ہیں. تو اس لیے جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بعض رسولوں کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کر دیتے ہیں. جیسے یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے تھے، نصارہ حضرت عیسیٰ کو مانتے تھے اور حد سے زیادہ مانتے تھے کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور باقی پیغمبروں کو بھی مانتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. صرف مسلمان ہی ایسی امت ہے کہ جو تمام پیغمبروں کو مانتی ہے. تو بعض رسولوں کو ماننا اور بعض کا انکار کر دینا، جیسے کہ یہاں کہا گیا، اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور وہ کہتے ہیں ہم کچھ کو مانتے ہیں اور کچھ کا انکار کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کا کوئی راستہ اختیار کر لیں. تو یہ بھی درست نہیں کہ انسان کچھ کو مانے اور کچھ کو نہ مانے. بعض رسولوں کا انکار، کسی ایک رسول کا بھی انکار دراصل سب رسولوں کا انکار ہو جاتا ہے. جیسے آتا ہے کذبت قوم نوح المرسلین، نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلا دیا، حالانکہ اس سے پہلے تو اور رسول نہیں آئے تھے سوائے حضرت آدم کے، یا جو آئے بھی تو انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، لیکن ان کا نوح علیہ السلام کو جھٹلانا سب کا جھٹلانا ہو گیا. تو نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے لیے ان اکیلے کو جھٹلانے کو سب رسولوں کا جھٹلانا قرار دیا. پھر فرمایا اولئک ھم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، یہی لوگ دراصل حقیقی کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. یعنی رسولوں کا انکار عذاب کو دعوت دینا ہے. والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی تفریق نہ کی، یعنی فرق نہیں کیا، ایسے ہی لوگوں کو اللہ ان کے اجر ضرور عطا کرے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. تو رسولوں کو نہ ماننا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، اور رسولوں پر ایمان لانا باعث اجر ہے. عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے رسول اور اس کا کلمہ ہے جسے اس نے مریم تک پہنچا دیا تھا، اور اس کی طرف سے روح ہے، اور جنت حق ہے اور جہنم حق ہے، تو اس نے جو بھی عمل کیا ہوگا اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. یعنی رسولوں کو ماننا جنت میں داخلے کا باعث ہے. پھر فرمایا یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، اہل کتاب آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب اتار لائیں. تو در حقیقت انہوں نے موسیٰ سے اس سے بھی بڑی چیز کا مطالبہ کیا تھا، جب انہوں نے کہا تھا ہمیں اللہ کو کھلم کھلا دکھا دو، سامنے دکھا دو. تو ان کے ظلم کی وجہ سے بجلی کی کڑک نے انہیں پکڑ لیا. پھر اس کے باوجود کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکیں،
انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، پھر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا اور ہم نے موسیٰ کو واضح غلبہ عطا کیا تھا، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لینے کے لیے کوہ طور کو ان پر اٹھا کھڑا کیا، اور ہم نے ان سے کہا کہ دروازے میں عاجزی سے جھکتے ہوئے داخل ہونا، اور ہم نے ان سے کہا کہ تم ہفتے کے دن میں زیادتی نہ کرنا، اور ہم نے ان سے پختہ عہد بھی لیا تھا۔ یہ ان پر کوہ طور کیوں اٹھایا گیا تھا اور کیا عہد لیا گیا تھا؟ وَإِذْ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو، اس کتاب پر عمل کرو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے قالوا سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا، ہم مانیں گے نہیں۔ کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، گناہوں کی وجہ سے۔ جب انسان خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے تو اللہ کی کتاب پر عمل کرنا بہت مشکل لگتا ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، پھر ان کے اپنا عہد توڑ دینے اور اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنے اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے اور ان کے یہ کہنے کے سبب کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں، ہم نے ان پر لعنت کی، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، بس وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ کم ہی ایمان لاتے ہیں یعنی ان کا ایمان تھوڑا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ان میں سے کم لوگ ایمان لاتے ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام اور ان کے چند ساتھی ایمان لائے۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، مزید جرم، اور ان کے کفر کرنے اور مریم پر بہت بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ بے شک ہم نے ہی اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا، حالانکہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی پر چڑھایا، بلکہ یہ معاملہ ان پر مشتبہ بنا دیا گیا۔ اور بے شک جن لوگوں نے اس میں اختلاف کیا ہے یقیناً وہ اس کے بارے میں بڑے شک میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں سوائے گمان کی پیروی کرنے کے، اور انہوں نے اسے یقینی طور پر قتل نہیں کیا، اور انہوں نے اسے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو یقینی طور پر قتل نہیں کیا۔ تو یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، اور ساتھ ہی کہا رسول اللہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہود خود مسیح علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کر رہے ہیں تو پھر رسول کو قتل کر رہے ہیں، کتنی حیرت کی بات ہے۔ یعنی یہ کہ اب وہ آپ حضرت عیسیٰ کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو رسول سمجھتے تھے اور پھر بھی قتل کر دیا، اور دوسرا یہ کہ طنز کے طور پر پھر کہتے ہوں گے، حقیقت میں دل سے نہیں مانتے ہوں گے، اور پھر یہ کہ اس پر وہ بڑا فخر بھی کر رہے تھے کہ ہم نے یہ کر دیا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی اس بات کا صاف انکار کر دیا۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ انہوں نے اس کو قتل کیا اور نہ اس کو سولی پر چڑھایا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح انہوں نے مریم علیہ السلام پر الزام لگا دیا۔ اصل میں بات یہ تھی کہ انہیں مریم علیہ السلام کے پاک باز ہونے میں کوئی شک نہیں تھا، اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کے رسول ہونے میں، کیونکہ پیدائش کے دن سے ہی عیسیٰ علیہ السلام بطور معجزہ بات کر رہے تھے، اور انہوں نے سب کے سامنے مریم یعنی اپنی والدہ کی پاک بازی اور اس کے علاوہ اپنے رسول ہونے کا اقرار کیا تھا، اور وہ بالکل چھوٹے بچے تھے جب وہ بول رہے تھے، تو یہ سارے اہل کتاب کو یہ سب کچھ پتہ تھا۔ لیکن جب مسیح علیہ السلام بڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی قوم کو، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری پیغمبر ہیں جو بھیجے گئے تھے ان کی طرف، بنی اسرائیل کی طرف، تو ان کی اصلاح کرنے کے لیے آئے تھے، تو انہوں نے کفر اور شرک سے روکا، ریاکاری اور سود خوری پہ روکا، تو اس وجہ سے وہ ان کے مخالف ہو گئے کہ آپ ہمیں ان برائیوں سے کیوں منع کرتے ہیں۔ تو ان گناہوں میں پڑنے کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو چکے تھے،
اور وہ خاتون جس کو وہ 30 سال تک پاک باز سمجھتے رہے، ان پر زنا کی تہمت لگا دی، اور جسے دل سے رسول مان رہے تھے، گناہوں سے ٹوکنے پر اس کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے، حتیٰ کہ اپنے خیال میں وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئے۔ تو بات یہ ہے کہ جب انسانی فطرت مسخ ہو جاتی ہے تو پھر کہاں تک جا پہنچتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسیح علیہ السلام کی پوزیشن واضح کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور یہ بالکل نص سے صریح ہے، بل رفعہ اللہ الیہ، یعنی قتل نہیں کیا بلکہ اپنی طرف اٹھا لیا۔ اب اس کے بعد کوئی شک والی بات رہ جاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوئے یا قتل کیے گئے اور پھر وہ دفن کیے گئے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور متواتر صحیح احادیث سے بھی یہ ثابت ہے۔ یہ احادیث جو ہیں یہ تمام کتابوں کے علاوہ صحیح بخاری اور مسلم میں بھی ہیں، اور ان احادیث میں آسمان پر اٹھائے جانے کے علاوہ قیامت کے قریب ان کے نزول کا ذکر بھی آتا ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، اور یہ تمام احادیث جو ہیں یہ متواتر ہیں، یعنی ایک جمع غفیر نے ان کو روایت کیا ہے۔ اور قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی کیفیت کس طرح بتائی گئی کہ آپ دمشق میں منارہ شرقیہ کے پاس اس وقت اتریں گے جب فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی۔ آپ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب توڑ دیں گے، جزیہ معاف کر دیں گے، ان کے دور میں سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے، دجال کا قتل بھی آپ کے ہاتھوں سے ہوگا، اور یاجوج اور ماجوج کا ظہور اور فساد بھی آپ کی موجودگی میں ہوگا، بالآخر آپ ہی کی بد دعا سے ان کی ہلاکت ہوگی۔ تو یہ اینڈ ٹائم کی جو نشانیاں احادیث میں بتائی گئی ہیں، ان کے بارے میں ایک بڑا حصہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہے۔ پھر فرمایا، اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو اپنی موت سے پہلے ضرور بے ضرور اس پر ایمان نہ لے آئے گا، اور قیامت کے دن وہ ان کے خلاف گواہ ہوگا۔ یعنی یہود و نصارہ کا ہر شخص اپنے مرنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان کے زندہ اٹھائے جانے پر ایمان لے آئے گا، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب موت آ جائے گی، موت کے وقت ان کو یقین آ جائے گا، لیکن وہ ایمان فائدہ نہ دے گا نا، جیسے فرعون مرتے وقت ایمان لے آیا تھا لیکن اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ دوسرا مطلب یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب عادل حاکم کی شکل میں دنیا میں آئیں گے اور دجال کو ختم کریں گے، اور تو ان کی موت سے پہلے پہلے دنیا میں اسلام غالب ہو جائے گا۔ یہود و نصارہ یا تو ان کے مقابلے میں ختم ہو جائیں گے یا پھر سب کے سب اسلام لے آئیں گے۔ پھر فرمایا، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ پھر جو لوگ یہودی بن گئے، ان کے ظلم اور ان کے اللہ کے راستے سے روکنے کے باعث ہم نے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں حرام کر دی جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ظلم بھلائی سے محروم کرنے کا سبب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے اور اللہ کے راستے سے بہت زیادہ روکنے کی وجہ سے ہم نے پاکیزہ چیزیں یعنی بطور سزا ان پر حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے اس گناہ کی وجہ سے اس کے رزق کا نقصان ہوتا ہے، اس کا رزق کم ہو جاتا ہے، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے جبکہ وہ اس سے روکے گئے تھے، اور ان کے لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھانے کی وجہ سے بھی، اور ان میں سے کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، لیکن ان میں سے جو لوگ علم میں پختہ اور مومن ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور جو نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ اہل علم سے مراد جیسے یہود میں عبداللہ بن سلام تھے، اور
یعنی وہ انتہائی سچے انسان تھے اور انہوں نے تورات کے علم کی بنا پر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تھی اور آپ پر ایمان لے آئے تھے۔ تو راسخ فی العلم وہ ہوتا ہے جس میں یہ چار چیزیں پائی جاتی ہوں، اس کے اور اللہ کے درمیان تقوی پایا جائے، اس کے اور مخلوق کے درمیان عاجزی اور انکساری ہو، اس کے اور دنیا کے درمیان بے رغبتی ہو، اس کے اور اس کے نفس کے درمیان مجاہدہ پایا جاتا ہو، یعنی اللہ سے ڈرنے والا ہو، لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، عاجزی کا معاملہ کرے، دنیا سے بے رغبت ہو اور اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے۔ تو نافع بن یزید کہتے ہیں الراسخون فی العلم، اللہ کے لیے عاجزی کرنے والے اور اللہ کی رضا کو طلب کرنے میں انتہائی جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے سے اوپر والے لوگوں پر بڑائی کا اظہار نہیں کرتے اور اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو حقیر نہیں سمجھتے۔ یہ ہے علم کی نشانیاں، علم والا ہونے کی نشانی۔ اور جو لوگ لوگوں سے جھگڑا کریں، بات کرتے ہوئے اللہ سے نہ ڈریں، دنیا کی لالچ میں گرفتار ہوں اور اپنے نفس کو بے لگام چھوڑا ہوا ہو، تو چاہے وہ کتابوں کی کتابیں چاٹ چکے ہوں، وہ علم میں راسخ نہیں ہوتے، وہ اہل علم کہلانے کے حقدار نہیں ہوتے۔ پھر فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، بے شک ہم نے آپ کی طرف بھی اسی طرح وحی کی جیسے ہم نے نوح اور اس کے بعد دیگر انبیاء پر وحی کی۔ یعنی لوگوں کو آپ کی وحی کے بارے میں، آپ کے رسول ہونے کے بارے میں کیوں شک ہے؟ یہ سلسلہ کوئی نیا تو نہیں، تو اس سے پہلے بھی تو یہ ہوتا رہا ہے کہ بہت سے انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی۔ اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف بھی وحی کی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ ان تمام پیغمبروں کے ناموں کا ایک گلدستہ پیش کر دیا گیا ہے کہ ان سب کی طرف اللہ نے وحی کی اور ان کو رسول بنایا، تو ان کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی وحی کی گئی۔ اور اس سے پہلے ہم نے بہت سے رسولوں کے قصے آپ سے بیان کیے ہیں، اور بہت سے رسول ایسے ہیں جن کے قصے ہم نے آپ سے بیان نہیں کیے، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا جیسے کلام کیا جاتا ہے، یعنی واقعی کلام کیا۔ اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ رسولوں کی بات ہم نے آپ سے بیان کی، کچھ کی ذکر بھی نہیں کیا قرآن میں، یعنی 25 پیغمبروں کے نام قرآن میں آئے ہیں لیکن سب کے نہیں آئے، حالانکہ ان کی تعداد تو بہت بڑی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا کی تاریخ بیان کرنا قرآن کا مقصد نہیں، جن پیغمبروں کے حالات سے لوگوں کو سمجھانا مقصود تھا، بس ان کا ذکر کر دیا گیا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ ان رسولوں کی بھی بڑی بڑی قربانیاں ہوں گی، انہوں نے بھی بڑی بڑی عبادتیں اور ریاضتیں کی ہوں گی، لیکن ان کا ذکر تک نہیں ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، ہم جانتے ہی نہیں۔ اسی طرح اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑے ہی نیک ہوتے ہیں، متقی، پرہیزگار، صدقہ خیرات کرنے والے اور اللہ کو دن رات یاد کرنے والے، لیکن کوئی ان کو جانتا نہیں ہوتا، کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کون ہے۔ وہ اپنی ظاہری شکل و صورت سے ایک عام انسان لگتے ہیں، لیکن اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا نام کتنا روشن ہوا اور کتنا نہیں، اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی نگاہ میں آپ کا مقام کیا ہے۔ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ، کوئی بات نہیں اگر کسی کو آپ کی نیکی کا نہیں پتا چلا، بلکہ اچھا ہی ہوا کہ آپ ریاکاری سے بچ گئے اور آپ کی نیکی صرف اللہ کے لیے خالص ہو گئی۔ اور پھر یہاں خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ان کے کلام کرنے کے حوالے سے ہے، اور یہ کلام کیا تھا اس کے بارے میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کلام میں اپنے رب سے 6 چیزوں کے بارے میں سوال کیا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ ان کے لیے خاص ہے، اور 7ویں چیز کو موسیٰ علیہ السلام ناپسند کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تیرا کون سا بندہ سب سے زیادہ متقی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو مجھے یاد رکھتا ہے اور بھولتا نہیں۔ انہوں نے پوچھا، تیرا کون سا بندہ بہت زیادہ ہدایت یافتہ ہے؟ فرمایا، جو میری ہدایت کی پیروی کرتا ہے۔ پوچھا، تیرا کون سا بندہ سب سے زیادہ منصف ہے، عدل کرنے والا ہے؟ فرمایا، جو لوگوں کے لیے اس طرح فیصلہ کرتا ہے جیسے وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے۔ پوچھا کہ سب سے زیادہ علم والا کون سا ہے؟
فرمایا جو علم سے سیر نہیں ہوتا اور لوگوں کے علم کو اپنے علم کی طرف جمع کرتا رہتا ہے، یعنی سیکھتا چلا جاتا ہے، کبھی بھی وہ یہ نہیں کہتا کہ میں عالم بن چکا ہوں، اب مجھے سرٹیفکیٹ مل گیا، مزید سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ پوچھا تیرا کون سا بندہ سب سے زیادہ معزز ہے؟ فرمایا جو مقابل پر قدرت پانے کے باوجود معاف کر دے۔ پوچھا تیرا کون سا بندہ سب سے زیادہ مالدار ہے؟ فرمایا جس کو کچھ دیا جائے اور اس پہ راضی ہو جائے، جتنا ملے اس پر قناعت اختیار کرے، کیونکہ قناعت بہت بڑی دولت ہے، یہی اطمینان قلب کا سبب ہے، ورنہ انسانوں کی خواہشیں تو بڑی بے لگام ہیں، اور خواہش کی ایک مشکل یہ ہے کہ ایک خواہش ختم ہوتی ہے تو اپنا بچہ دے جاتی ہے، ایک اور پیدا ہو جاتی ہے، یعنی ایک ہم و غم ختم نہیں ہوتا کہ ایک اور لاگو ہو جاتا ہے، ایک چیز مانگتے ہیں وہ مل جاتی ہے تو بس اس پہ تھوڑا قناعت کرنے والے ہوتے ہیں، ایک اور کا غم شروع ہو جاتا ہے، تو ساری زندگی حتیٰ کہ انسان مٹی میں جا ملتا ہے۔ پوچھا تیرا کون سا بندہ سب سے زیادہ فقیر ہے؟ فرمایا جس کی حالت ناقص کر دی گئی ہو، یعنی ضرورت سے زیادہ چاہنے والا، وہ فقیر ہوتا ہے، یعنی اس کا دل کبھی نہیں بھرتا، یعنی کہتے ہیں نا الغنا غنى النفس، کہ امیری نفس کی امیری ہوتی ہے، یعنی جس کا دل رج جائے بس وہ امیر ہے، ورنہ کسی کے پاس بلینز بھی ہیں تو وہ فقیر ہی ہے اگر اس کے اندر کی حاجت نہیں ختم ہوتی۔ پھر فرمایا رسلا مبشرین و منذرین، یہ رسول جو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہے، اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ یعنی انبیاء کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ کہ جو لوگ ایمان لائیں اور اپنی اصلاح کر لیں انہیں جنت کی خوشخبری دیں، مبشرین، اور جو کفر اور نادانی پر گناہوں پہ جمے رہیں ان کو خبردار کریں، ان کو ڈرائیں، تاکہ قیامت کے دن وہ یہ عذر نہ کر سکیں کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا یا خبردار کرنے والا آیا ہی نہیں تھا۔ تو یہاں دائی کے لیے تبلیغ کے دو اہم اصول دیے جا رہے ہیں کہ ایک طرف وہ لوگوں کو خوشخبری سنانے والا بھی ہو اور دوسری طرف ان کو ڈر سنانے والا بھی ہو، کیونکہ اگر ہمیشہ انسانوں کو خوشخبریاں ہی سنائی جائیں تو پھر دل میں صرف امیدیں اور آرزویں رہ جائیں گی، اور اگر ہمیشہ ڈرانے کی بات کی جائے تو انسان نا امیدی اور مایوسی کا شکار ہو جائے گا۔ تو ایمان جو ہے امید اور خوف کے درمیان ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو اس نے آپ کی طرف نازل کیا ہے اسے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا، اور کچھ فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور کافی ہے اللہ کا گواہ ہونا۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا اور نہ ہی انہیں کسی راستے کی ہدایت دے گا۔ یعنی کفر پر ظلم کا بھی اضافہ کیا، تو ایسے لوگ پھر اللہ کی بخشش سے بہت دور ہیں اور ہدایت سے بھی۔ اللہ طریق جہنم، سوائے جہنم کے راستے کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اے لوگو، یہ رسول تمہارے پاس رب کی طرف سے حق لے کر آیا ہے، بس تم ایمان لے آؤ تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ بہت علم والا بہت حکمت والا ہے۔ یہود کے اعتراضات و شبہات کی تردید کے بعد یہاں قرآن کی حقانیت کے ثبوت دیے جا رہے ہیں کہ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق، کہ رسول حق لے کر آئے ہیں، یعنی قرآن جو لے کر آئے ہیں وہ بالکل سچی کتاب ہے، تو لازم ہے کہ تم اس کی دعوت کو قبول کر لو، اسی میں تمہارا بھلا ہے، تمہارے انجام کے لیے بھی یہ زیادہ بہتر ہے، ورنہ یاد رکھو زمین و آسمان میں جتنی مخلوق ہے سب کا مالک اللہ ہے، اور تمہارے ایمان نہ لانے سے اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ پھر فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو نہ کرو، اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ مت کہو۔ بلا شبہ مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ تھا جو اس نے مریم کی طرف القاء کیا، اور اس کی طرف سے ایک روح، لہٰذا تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور مت کہو کہ تین ہیں،
باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، بے شک اللہ اکیلا ہی معبود ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی بیٹا ہو، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور کافی ہے اللہ کارساز۔ یہاں اہل کتاب کو غلو کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ غلو کا معنی ہوتا ہے اعتدال کا راستہ چھوڑ دینا، اور یہ افراط و تفریط یعنی زیادتی اور کمی دونوں صورتوں میں ہوتا ہے۔ تو ایک طرف نصارہ نے مسیح علیہ السلام کے بارے میں افراط سے کام لیا اور انہیں اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، یہ حد سے بڑی ہوئی بات تھی، کیونکہ انسان تو اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا نا، اللہ تو اللہ ہے اور انسان انسان ہے، اللہ خالق ہے اور انسان مخلوق ہے، تو مخلوق اور خالق ایک تو نہیں ہو سکتے۔ تو ایک یعنی غلو یہ تھا۔ دوسری طرف یہود نے مسیح علیہ السلام سے متعلق تفریط برتی اور ان کی رسالت کا بھی انکار کر دیا۔ تو قرآن نے یہ بتایا کہ یہ دونوں فریق کیا کر رہے ہیں؟ غلو کر رہے ہیں، حد سے بڑی ہوئی بات کر رہے ہیں۔ تو اعتدال کی راہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ تو اللہ کے بیٹے ہیں کہ ان کو معبود بنایا جائے، اور نہ جھوٹے نبی ہیں بلکہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یاد رکھیے ہمیں بھی دین میں غلو کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین میں غلو سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ دین میں غلو کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئے۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بھی غلو سے بچنا چاہیے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے منبر پر کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، مجھے ایسا نہ بڑھاؤ جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا، بس میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے تم یوں کہا کرو کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اور یہ ہے اعتدال کی راہ کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ مسیح ہرگز اس بات کو عار نہیں سمجھتے کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، مسیح ہرگز اس بات کو عار نہیں سمجھتا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، اور نہ ہی مقرب فرشتے عار سمجھتے ہیں، اور جو کوئی اس کی عبادت کو عار سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو وہ ضرور ان سب کو اپنی طرف اکٹھا کرے گا۔ عبد ہونا ایک سب سے کامل وصف ہے انسان کا، یعنی مخلوق میں سے سب سے کامل، اور اپنی طرف سے مقرب بناتا ہے اللہ اس کو جس کو عبودیت کا وصف دیتا ہے۔ تو مسیح علیہ السلام کو یہ کہنے میں کوئی عار نہیں تھی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اسی طرح جو مقرب فرشتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، بل عباد مکرمون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے عبد ہونے کو پسند کیا۔ آپ کی طرف ایک فرشتہ آیا جس نے آ کر آپ سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے، میں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ میں یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بادشاہ بناؤں یا بندہ جو رسول ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے آپ کو کہا، اے محمد اپنے رب کے لیے عاجزی اختیار کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ مجھے بندہ اور رسول بنا دے۔ تو آپ نے اپنے لیے بندہ ہونے کو پسند کیا، اور یہ عاجزی اور فرما برداری اور بندگی ایمان والوں کی بھی صفت ہوتی ہے، وہ اپنے لیے عبادت کو، بندگی کو اور اسی طرح عاجزی کو پسند کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان والے عاجزی کرنے والے اور نرم ہوتے ہیں، اس مانوس اونٹ کی طرح کہ اگر اس کو چلایا جائے تو وہ چلتا ہے، اگر اس کو پیچھے سے ہانکا جائے تو بھی چلتا ہے، اگر اس کو چٹان پر بٹھایا دیا جائے تو وہ بیٹھ جاتا ہے، یعنی ہر طرح کے حالات میں راضی رہتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پھر رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، تو وہ انہیں ان کے اجر پورے پورے دے گا اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا کرے گا۔ اور رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کی عبادت کو عار سمجھا اور تکبر کیا، تو وہ انہیں دردناک عذاب دے گا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ یہاں تکبر کا انجام بتایا جا رہا ہے، یعنی تکبر کیا ہے؟ دراصل عبادت سے انکار کرنا،
اللہ کا انکار کرنا، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. ہمارے دین میں ذرہ برابر تکبر کی بھی اجازت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اس پر ایک آدمی نے عرض کیا ایک آدمی چاہتا ہے اس کے کپڑے اچھے ہوں، جوتی بھی اچھی ہو. فرمایا اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال ہی کو پسند کرتا ہے. تکبر تو حق کی طرف سے منہ موڑنا اور لوگوں کو کمتر سمجھنا ہے. پھر فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے لوگو یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آ چکی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے. برہان ایسی واضح دلیل کو کہتے ہیں کہ جو فریقین کے درمیان فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہو. قاطع، دلیل قاطع جس کو کہتے ہیں. تو قرآن اس لحاظ سے برہان ہے کہ اس نے اپنے مخاطبین کو چیلنج کیا ہے، اور خاص طور پر منکرین کو، کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ کسی انسان کا کلام ہے تو سب مل کر ایک دوسرے کی مدد کرو اور قرآن جیسی ایک صورت بنا لاؤ. لیکن سب لوگ عاجز رہ گئے. تو اس چیلنج سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہی آپ کو اس کام کے لیے چنا. اور قرآن جو ہے یہ نور ہدایت ہے، اور اس کے ہمارے لیے لازم ہے کہ اس کو پکڑے رکھیں اور مضبوطی سے اس کے ساتھ جڑے رہیں. اور جن گھروں میں قرآن پڑھا جائے وہ گھر بھی روشن ہو جاتے ہیں. جن دلوں میں قرآن ہوتا ہے وہ دل بھی روشن ہو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہ آسمان والوں کو ایسے نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو ستارے نظر آتے ہیں. آپ دیکھیے کہ آپ کا گھر صرف ایک آرٹیفیشل لائٹ یا الیکٹریسٹی سے روشن نہیں ہوتا، بلکہ اصل روشنی جو آسمان والوں کو آپ کے گھر کی نظر آتی ہے وہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے. لہٰذا اپنے گھروں میں انڈیویجولی بھی قرآن پڑھیے اور اپنے گھروں میں چھوٹے چھوٹے گروپس بنا کر بھی قرآن کی مجالس قائم کیجیے، کیونکہ اس سے گھروں میں برکت ہوتی ہے، سکینت اترتی ہے، فرشتے وہاں نازل ہوتے ہیں، شیاطین وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. تو اس لیے اس چیز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے بڑی کلاسز میں جانا، جمعے کی نماز میں جانا، یہ بھی ایک بہت نیکی کا کام ہے، لیکن اپنے گھر کے اندر چاہے آپ اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے رشتہ داروں کو اس کام کے لیے بلائیں. آپ میں سے ہر کوئی لوگوں کو اپنے گھر دعوت پہ تو بلاتا ہی ہوگا کبھی نہ کبھی. کچھ لوگ تو بس انہوں نے تو ویکلی یہ کام شروع کر رکھا ہے کہ ہر ہفتے دعوت ضرور کرنی ہے. کھانے پہ آپ بلاتے ہیں لوگوں کو، بہت اچھی بات ہے کھانا کھلانا، لیکن کیا صرف کھانا کھلا کے دین مکمل ہو جاتا ہے؟ نہیں نا، وہ تو صرف ایک حصہ ہے. اس کے ساتھ ان کو روحانی غذا بھی دینی چاہیے. تو جس طرح آپ کھانے پہ بلاتے ہیں اسی طرح آپ قرآن کی مجلس کے لیے بلائیے لوگوں کو. اور اگر کھانے کے ساتھ ہی کمبائن کر لیں، یعنی آپ نے کھانے کے لیے بلایا اور پھر اس کے بعد کہا کہ کھانا لگنے والا بس 10 منٹ 15 منٹ ہم تھوڑا سا قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اس سے آپ دیکھیے کہ گھروں کے اندر کتنی برکت ہوگی. لوگ اپنے ساتھ کوئی اچھی یاد لے کے جائیں گے، ورنہ کیا ہوتا ہے کھانے کی میز پر صرف کون سی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور پھر بعض اوقات غیر ضروری سے آگے بڑھ کر ناپسندیدہ باتیں بھی ہونے لگتی ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کلچر کو بدلیں اور اس کو ایک اچھی چیز سے ریپلیس کریں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. تو رہے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اسے مضبوطی سے پکڑا تو وہ ضرور انہیں اپنی طرف سے رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف سیدھے رستے کی ہدایت دے گا. وہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، کہہ دیجئے اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے. اگر کوئی ایسا شخص مر جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کے لیے اس کے ترکے کا آدھا حصہ ہے، اور وہ اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو. اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو، پھر اگر وہ 2 بہنیں ہوں
تو ان دونوں کے لیے اس بھائی کے ترکے میں سے 2/3 حصہ ہے، اور اگر وہ کئی بہن بھائی مرد اور عورتیں ہوں تو مرد کے لیے عورتوں کے 2 حصے کی مانند، تو مرد کے لیے 2 عورتوں کی مانند حصہ ہے۔ اللہ تمہارے لیے احکام واضح کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے احکام وراثت کو بیان کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ یبین اللہ لکم ان تضلوا، کہ کہیں تم بھٹک نہ جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ان احکامات کو واضح کرتا ہے، اس کو ڈیٹیل میں اس لیے بتا رہا ہے کہ وہ تم پر اپنا فضل کرنا چاہتا ہے، اپنا احسان فرمانا چاہتا ہے، کہ کہیں تم جہالت کی وجہ سے سیدھے رستے سے دور نہ نکل جاؤ۔ سورۃ المائدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود وحلت لکم بہیمة الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ سورۃ المائدہ اس حال میں نازل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار تھے، وہ سواری آپ کا بوجھ برداشت نہ کر سکی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے اترنا پڑا۔ سوچئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی مشقت اٹھائی ہے اس وحی کو ریسیو کرتے ہوئے۔ یہ قرآن اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا، اس کے پیچھے بہت سارے لوگوں کی محنتیں ہیں، لیکن ہم اس کی کتنی قدر کرتے ہیں ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ جبیر بن نفیر کہتے ہیں ایک مرتبہ میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا تم سورۃ المائدہ پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا یہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورت ہے، اس لیے تمہیں اس میں جو چیز حلال ملے اسے حلال سمجھو، اور جس چیز کو اس سورت میں حرام قرار دیا گیا ہو اسے حرام سمجھو۔ پھر میں نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا قرآن۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اچھا اخلاق انسان کے اندر کب پیدا ہوتا ہے؟ جب آپ قرآن سے مضبوط تعلق قائم کر لیتے ہیں، صرف پڑھتے ہی نہیں بلکہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگو جو ایمان لائے ہو سب عہد و پیمان پورے کرو۔ تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں، تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تم پر پڑھے جائیں، سوائے ان کے جو تم پر پڑھے جائیں گے، اور جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار کو حلال نہ سمجھو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ یہاں عقود کو پورا کرنے کی بات کی گئی، عہد و پیمان پورا کرنے کی۔ اس میں وہ تمام عہد شامل ہیں جن کے بارے میں اللہ نے ہم سے وعدے لیے ہیں، فرائض، واجبات، مستحب اعمال کی صورت میں ہم پر لازم ٹھہرائے ہیں۔ ان وعدوں میں وہ بھی شامل ہیں جو لوگ مختلف معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ عہد توڑنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سخت حکم بیان کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کا عہد پورا کرنے کے بعد، پکا کرنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں اور اس چیز کو کاٹ دیتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے، اور انہی کے لیے اس گھر کی خرابی ہے۔ یعنی وعدہ پورا نہ کرنے والوں کے لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ لعنت کی بات کی جا رہی ہے۔ پھر فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، شاعر اللہ کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ ہی حرمت والے مہینے کی، اور نہ قربانی کے جانور کی، اور نہ پٹے والے جانوروں کی، اور نہ بیت الحرام کا ارادہ کرنے والوں کی جو اپنے رب سے فضل اور رضامندی چاہتے ہیں، جو اپنے رب کا فضل اور رضامندی چاہتے ہیں، اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں زیادتی کرنے پر آمادہ نہ کرے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا
اور نیکی اور تقوی پر باہم تعاون کرو، اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو یہاں شاعر اللہ کے احترام کی بات ہے۔ ہمارا دین ادب اور احترام کا دین ہے۔ ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ کی یاد دلاتی ہے اس کا ادب لازم ہے، اور کسی کے شعار کی توہین کرنا دراصل اس کے ساتھ دشمنی یا نفرت رکھنے کی علامت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر وہ تمام چیزیں جن کا تعلق خاص اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو ان کی تعظیم کرنا ہمارے لیے لازم ہے۔ تو جو ان کی تعظیم کرے گا تو وہ اس کے رب کے ہاں بہتر ہے، جیسے قرآن کی تعظیم، مساجد کی تعظیم، آذان کی تعظیم، روزے کی تعظیم، اللہ کے اوامر و نواہی، یہ بھی اللہ کے شعائر میں شامل ہیں۔ پھر فرمایا حرام کیا گیا تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا، اور گلا گھٹ کر مرنے والا، اور چوٹ لگ کر مرنے والا، اور بلندی سے گر کر مرنے والا، اور سینگ لگنے سے مرنے والا، اور جسے درندے نے کھایا ہو سوائے اس کے جسے تم نے مرنے سے قبل ذبح کر لیا ہو، اور جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ کہ تم تیروں پانسوں کے ذریعے قسمت معلوم کرو، یہ سب بدترین گناہ ہیں۔ آج کے دن کفر کرنے والے تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، بس تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔ پھر جو کوئی شدید بھوک سے مجبور ہو گیا ہو لیکن گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہیں، تو یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت بڑی خوبصورت ہے، اس میں دین کے مکمل ہونے کی خوشخبری دی گئی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمت ہے کہ اس نے ہمیں ہماری زندگی سے متعلق تمام امور جن کی ہمیں ضرورت ہے، جن کے بارے میں رہنمائی ہمیں چاہیے تھی، وہ ہمیں فراہم کر دی ہے، اور ہمیں اس دین اسلام پر راضی رہنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اللہ کے رب، اسلام کے دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر دل سے راضی ہو گیا۔ اسی لیے دین میں نئی نئی ایجادات نہیں کرنی چاہیے، وہ بدعات میں شمار ہوتی ہیں، اور بدعات کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نہیں پی سکیں گے۔ یسألونک ماذا احل لہم، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال کیا گیا ہے۔ کہہ دیجئے کہ تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، اور ان سدھائے ہوئے شکاری جانوروں کا کیا ہوا شکار بھی حلال ہے جن کو تم نے سکھا رکھا ہو۔ تم انہیں سکھاتے ہو جیسا کہ اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، تو اس میں سے کھاؤ جو وہ تمہارے لیے روک رکھیں، اور اس پر اللہ کا نام لو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ شکاری جانور سے مراد ہر وہ درندہ اور پرندہ ہے جسے شکار کے لیے رکھا اور سدھایا جاتا ہے، جیسے کتا، باز، شکرا وغیرہ۔ اس کے سدھائے ہونے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ شکار پہ چھوڑا جاتا ہے تو وہ اپنے مالک کے لیے پکڑ کے لاتا ہے، خود نہیں کھانے بیٹھ جاتا۔ اگر وہ خود کھانا شروع کر دے تو اس کا مطلب اس نے اپنے لیے کیا، آپ کے لیے نہیں کیا، پھر وہ حلال نہیں ہوتا۔ فرمایا آج کے دن تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن مومن عورتیں اور تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی ان کی پاک دامن عورتیں بھی نکاح کے لیے حلال ہیں، جبکہ تم انہیں ان کے مہر دے کر قید نکاح میں لانے والے ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے اور نہ چھپے دوست بنانے والے، اور جو کوئی ایمان کا انکار کرے گا تو یقیناً اس کا عمل ضائع ہو گیا، سب کیے کرائے پہ پانی پھر گیا، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ تو یہاں اہل کتاب کے ذبیحہ کو کھانے کی اجازت دی جا رہی ہے کہ طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، یعنی اگر انہوں نے غیر اللہ کے نام پہ ذبح نہیں کیا اور واقعی ذبح کیا جس سے خون بہا، تو ایسا کھانا چاہے کوئی یہودی ذبح کرے جیسے کوشر وغیرہ ہوتا ہے، یا پھر
کوئی عیسائی ذبح کرے وہ کھانا حلال ہوتا ہے، لیکن آج کے دور میں جیسے چھری یا مشین سے سر کاٹ کے ایک دم الگ کر دیا جاتا ہے، یا سخت گرم پانی میں جانور ڈال کر یا بجلی کے کرنٹ مار کر ذبح کیے جاتے ہیں، تو وہ درست نہیں، کیونکہ ان طریقوں سے جسم سے دمن مسفوح نہیں نکلتا، خون بہہ کے نہیں نکلتا، اور وہ خون جو گوشت کے اندر ہی جم جاتا ہے، رگوں میں رہ جاتا ہے، وہ انسان کی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اہل کتاب کا ذبیحہ کھانے کی دلیل کیا ہے؟ خیبر کی فتح کے بعد ایک یہودی عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا گوشت بطور ہدیہ پیش کیا تھا، اگرچہ اس میں زہر ملا ہوا تھا لیکن آپ نے اس میں سے کچھ کھا لیا تھا۔ اسی طرح بعض صحابہ نے وہ چربی بھی کھائی جو خیبر میں یہودیوں سے حاصل ہوئی تھی۔ لیکن یہ ساتھ یاد رکھیے کہ جو چیزیں ہماری شریعت میں حرام ہیں وہ چیزیں نہیں کھانی چاہیے، اگرچہ وہ اہل کتاب نے دی ہوں آپ کو۔ اہل کتاب میں سے اگر کوئی شراب پیش کرتا ہے تو آپ یہ کہیں کہ اہل کتاب کا کھانا قرآن میں لکھا ہے حلال ہے، تو وہ کھانا بذات خود حلال نہیں ہے، اہل کتاب کی حلال چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کر لو، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو غسل کر کے خوب پاک ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے واپس آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے ملاپ کیا ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، بس اس سے اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو۔ اللہ تم پر کوئی تنگی نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو وضو جو ہے یہ انسان کی ظاہری اور باطنی طہارت کا ذریعہ بنتا ہے، کیونکہ انسان جب وضو کرتا ہے، چہرہ دھوتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، پاؤں دھوتا ہے، تو صرف میل نہیں اترتی، اس کے آخری قطرے تک اس کا آخری گناہ بھی دھل جاتا ہے۔ اور اگر وضو نہ ہو سکے کسی وجہ سے،